حسین بن نمیر ظاہراً اس خط کو لے کے گئے تھے. کیا فرماتے ہیں امام کہ یہ خط بصرہ کے لوگوں کو جا کے سناؤ اور ان کو میری مدد کے لیے کیا کرو؟ آمادہ کرو، میری نصرت کے لیے آمادہ کرو. خط کا آغاز میں بتا چکا ایک اشتباہ کے جواب کے ساتھ، اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو امام فرماتے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ کتاب اللہ، میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ آؤ کتاب خدا کی طرف رخ کرو، دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد وہ سنت نبی یہی، اور نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں. فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِّیَتْ، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت مر چکی ہے. وَالْبِدْعَةُ قَدْ أُحْیِیَتْ، اور بدعت پیدا ہو چکی ہے. میں متن دوبارہ پڑھ دوں. امام مظلوم کربلا بصرہ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سنت رسول مر چکی ہے اور بدعتیں عام ہو چکی ہیں. آئیں، سنت رسول ہے کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سنت رسول ہے. علی خدا کا خلیفہ، خدا کا ولی ہے، یہ سنت رسول ہے. میں نے رات بھی عرض کیا، دیکھیں جب خداوند متعال کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. رات میں نے یہ عرض کیا ہے، میں نے کل اس آیا کے اوپر، اس آیا کے ترجمے کے اوپر غور کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ غدیر خم کے اوپر رسول کی رسالت داؤ پہ نہیں لگی، بلکہ آدم کی رسالت بھی داؤ پہ تھی، نوح کی رسالت بھی داؤ پہ تھی، عیسیٰ کی نبوت بھی داؤ پہ تھی، موسیٰ کی رسالت بھی داؤ پہ تھی، ابراہیم کی بت شکنی بھی داؤ پہ تھی، اور رسول کی رسالت و نبوت و امامت بھی داؤ پہ تھی. یعنی رسول نے غدیر خم پہ تمام انبیاء کی محنت کا جو صلہ مانگا وہ کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لوگوں اگر مجھے مولا مانتے ہو تو علی کو بھی مولا مانو.